اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیلیو یاد کرو میری نعمتوں کو جو نعمتیں میں اللہ نے تم پر کی ہے. پیچھے کچھ نعمتیں بیان ہوئی تھی، آج کی یہ جو آیت تلاوت کی اس کے اندر بھی کچھ نعمتوں کا ذکر ہے اور اشارہ کیا کہ اگر تم ان نعمتوں کو مانتے ہو، ان کا شکر ادا کرتے ہو، تو ان کا شکر یہ ہے کہ میرے آخری نبی پر ایمان لے جاؤ. سبحان اللہ. ذرا جاگ کر کے سبحان اللہ. پتہ چلا کہ اللہ نے ساری کائنات میرے اور آپ کی بلکہ ساری انسانیت کی کامیابی، دنیا و آخرت کی کامیابی میرے آقا علیہ السلام کے ماننے کے اندر رکھ دیا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، فرقنا جدا کیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہاری وجہ سے سمندر کو، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہاری وجہ سے دریا کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا. رب کریم فرعونیوں کو غرق کیا ہے کہاں پر؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، کوئی لٹی ہوئی بات نہیں، بلکہ میں اللہ نے تمہاری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا. اب سوال یہ ہے اس آیت کی تشریح اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ذوق تازہ ہو تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل سفر کر کے، ہجرت کر کے مصر آئے تھے، اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 72 آدمی تھے. میرے پروردگار اس 72 کے اندر کوئی عجیب سلسلہ ہے. میرے محبوب کی آل جب سفر کر کے کربلا جائے تو وہ بھی 72 تھے. زور سے کہیں سبحان اللہ. جب وہ سفر کر کے ہجرت کر کے مصر آئے تھے، ان کی تعداد 72 تھی. 400-500 سال کے بعد، 4-5 صدیوں کے بعد ان کی تعداد بڑھتے ہوئے 6 لاکھ تک پہنچی. جب یہ 6 لاکھ بنے، رب نے حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا اور اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی نازل کی. اے میرے کلیم، جا ذرا اپنی امت کو ساتھ لے کر، اپنی قوم کو ساتھ لے کر، اپنے لشکر کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائیے. میرے معزز سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع فرمایا، اپنے لشکر کو جمع فرمایا. 6 لاکھ کی تعداد کو جمع کر کے حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا، اے میری قوم والو، اللہ کا حکم یہ ہے یہاں سے ہجرت کر کے نکل جاؤ. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ادھر فرعون اپنے آپ کو رب کہتا ہے، ادھر فرعون صرف رب نے
کر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سازشیں کی، انہوں نے مکر و فریب کیے، تدبیریں کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے سازشیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک تدبیر میں اللہ نے کی ہے۔ کون سی تدبیر غالب ہے؟ اگر ذوق تازہ ہے تو ذرا جھوم کر کے سبحان اللہ تاکہ میں قرآن کی آیت پڑھوں۔ کسی کو موت دینا چاہے، میرے اللہ اگر زندگی کا فیصلہ کیا ہے تو خدا کی قسم یہ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، خدا کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ زندگی دینی ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے قوم والوں نے، منکرین نے ایک فیصلہ اپنا بنایا، ایک تدبیر سوچی کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکاتے، ان کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں۔ ادھر فرشوں والوں نے یہ سوچا تھا، لیکن میرے اللہ کا فیصلہ یہ تھا تم مارو، اگر تم مار سکتے ہو مارو، میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کی زندگی میرے آخری نبی کی آخری امت تک ہوگی۔ انہوں نے چاہا ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے، انہوں نے سوچا ہم سولی پہ چڑھائیں گے، ہم سلیب بنا لیں گے، لیکن میرے اللہ کا فیصلہ تھا کہ میں انہیں زندگی دوں گا۔ وہ اللہ چاہے فرشوں سے اٹھا کے آسمانوں پہ زندہ رکھ لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ آج بھی آسمانوں پہ زندہ ہے، زندہ ہے یا نہیں؟ جس کا ایمان ہے زور سے کہے سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنے دو، جب حضرت عیسیٰ زندہ تو بات مل گئی، تدبیر قوم والوں نے بھی کی، تدبیر میرے اللہ نے بھی کی، ساری کائنات مل جائے، کسی کو موت دینا چاہے، میرے اللہ اگر زندگی دینا چاہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم فیصلے کرو، تم تدبیریں کرو، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر لے کر نکلے، ادھر فرعون نے اپنے درباریوں کے ساتھ، فرعون نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ مشورہ کیا، آؤ آج 2 راتیں گزر گئی، مجھے پہلے بھی نجومی کہتے تھے کہ تیری سلطنت کو نقصان پہنچے گا، تیری بادشاہت کو نقصان پہنچے گا۔ آج تو وہ موسیٰ جو فرعون کی گود میں پلا تھا، زور سے کہو سبحان اللہ، آج وہ موسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل گیا۔ بتلاؤ کیا کریں؟ کوئی ترتیب بتلاؤ۔ نجومیوں نے بھی بتلا دیا تھا، آج موسیٰ تو ہم سے چلا گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سارے جمع ہو گئے، مشورہ دیا، سب نے اپنا اپنا، یہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے، جو اپنے ماننے والوں سے مشورہ دے رہا ہے۔
اللہ کا فیصلہ سارے فیصلوں پہ غالب ہوتا ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پھر رب کون ہے؟ زور سے، رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ خیر، سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا، اپنی اپنی تدبیریں پیش کی۔ ربکم العالی، جو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، جو بادشاہ کا مالک ہے، جو اپنے آپ کو مصر کا بادشاہ کہتا ہے، اس نے ایک فیصلہ مقرر کیا۔ اس نے سمجھا کہ میں حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کا تعاقب کر رہا، میں حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو گرفتار کروں گا۔ یہاں اس نے یہ سوچا، حقیقی رب نے، حقیقی فیصلوں میں غالب فیصلے والے نے اوپر فیصلہ یہ کیا ہوا ہے، تو وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ سب نے مشورہ دیا، ایک چیز پہ متفق ہوئے، چلو گھوڑے دوڑاتے ہیں، حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ اگر ذوق تازہ ہو تو میں بات آگے کروں، ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ۔ ادھر فرعون اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، فرعونی اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے گئے فرعونیوں کی تعداد 12 لاکھ، کتنی؟ ڈبل ہوئی۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی تعداد 6 لاکھ، فرعون اور اس کے ماننے والوں کی تعداد 12 لاکھ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لشکری اور بازاری یعنی سب تماشائی جتنے بھی تھے سب کو ملائے تو تعداد 60 لاکھ بنتی ہے۔ 60 لاکھ آدمی فرعون کے پیچھے جا رہا ہے، اور آگے 12 والے آگے 6 لاکھ جا رہے ہیں۔ یہ تو میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ میرا رب چاہے 313 کو ہزاروں پہ غلبہ دے دے، میرا رب چاہے 6 لاکھ کو 60 لاکھ پہ غلبہ دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں جب فرعون اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، فرعونی اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، چلنے لگے، وہ پیدل جا رہے ہیں، یہ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں، وہ پیدل جا رہے ہیں، یہ سواریوں پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے دوڑائے، آخر پہنچ گئے ان کے لشکر کو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے توجہ توجہ، دریائے کلثم پہ جب پہنچے کنارے پر، جب پیچھے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، پیچھے فرعون اپنے گھوڑے پہ سوار، بلکہ میں یوں کہوں پیچھے ربکم العالی گھوڑے پہ سوار، اور اس کے ماننے والے گھوڑوں پہ سوار، ادھر دریائے کلثم کی طرف اپنے گھوڑے دوڑائے آ رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کو اطلاع دی، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب کیا کریں گے؟ یوں سمجھے فرعونی پیچھے آ رہے گے۔ حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریائے کلثم کی موجیں ہیں۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اب کیا کریں گے؟ اللہ کریم کی طرف سے توجہ توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اب بات آئے گی، بڑی زبردست سمجھ آئے گی اگر آپ کی توجہ ہوئی۔ توجہ ہے؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ آگے 6 لاکھ کا مجمع، پیچھے 70 لاکھ 60 لاکھ کا مجمع۔ 6 لاکھ والوں نے 6 لاکھ ہونے کے باوجود کہہ دیا، اے موسیٰ، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، بتلائیے کیا کریں؟
اگر ذوق ہے توجہ ہے تو میں ایک نقطہ دیتا ہوں ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی میرا رب میرے ساتھ دیکھیں میرا رب میرے ساتھ رب کریم سوال 6 لاکھ فوج کا ہے اور ادھر سیغہ واحد میرا رب میرے ساتھ کیا 6 لاکھ کا رب نہیں حضرت موسیٰ نے میرا رب کہا اللہ فرماتے ہیں توجہ توجہ نہیں نہیں بات یہ نہیں بلکہ بات کچھ یوں ہے جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا یہی جادوگر اپنی زبانی کہہ رہے تھے آمنت برب ہارون و موسیٰ کل انہوں نے کہا تھا ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے آج